اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ فکر قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پر رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے پارہ نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، وبشر المؤمنین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنین کو خوشی کی خبر سنا دیں، انہیں بشارت دے دیں، بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے، فضلاً کبیرا، بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے کائنات کے اندر مجھے بھیج کے تمام مومنین کے اوپر، مسلمانوں کی عظیم جماعت کے اوپر بہت بڑا فضل فرما دیا ہے۔ یعنی حضور کی تشریف آوری، آپ کی آمد کی برکات، آپ کے آنے سے لڑائی جھگڑے اختلافات کا خاتمہ، حقوق والدین اور تمام قسم کی سچائیاں اور حقائق وہ کائنات کے سامنے آ گئے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بھیج کے اے مومنین کی جماعت تمہاری ذاتوں کے اوپر بہت بڑا فضل فرما دیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم اپنی امت کے اوپر، خصوصاً آپ کے زمانہ شریف کے اندر اصحاب کرام، اہل بیت اطہار، نفوس قدسیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات طاہرہ کے اوپر بہت زیادہ ہیں، جنہیں ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار کے اندر نہیں لا سکتے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی رفعت شان یہ ہے، بلند درجے کا عالم یہ ہے، اعلیٰ ترین سٹیٹس جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، ان کی اعلیٰ ترین مثالوں میں سے بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات کو یہ میسج دیا کہ پوری کائنات کے اندر جن لوگوں کا ظاہراً کوئی بھی والی نہیں ہے، میں اللہ کا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کا والی ہوں، وارث ہوں۔ جہاں پہ کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگوں کے اوپر فضل و کرم برسا حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہاں پہ ایک ذات حضرت جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہے۔ آپ اپنا ایک واقعہ عرض کرتے ہیں جس کے اندر آپ بتانا یہ چاہتے ہیں
کہ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ واقعہ بیان فرماتے ہیں، تو وفی ابی کہ میرے والد محترم فوت ہوئے، وعلیہ دین اور ان کے اوپر قرض تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا وصال با کمال ہوا، وہ فوت ہوئے۔ حدیث طیبہ کے آغاز کے اندر الفاظ توفی وفات کے ہیں، میرے والد محترم فوت ہوئے۔ آگے چل کے تذکرہ ہے کہ وہ شہید ہوئے، اس کا بیان بھی آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد محترم کی وفات ہوئی اس حالت کے اندر کہ ان کے اوپر قرض تھا۔ فعرضت علی غرمائہ، اور میں اپنے والد محترم کے قرض خواہوں کے سامنے گیا، ان کے پاس گیا، ان یأخذوا التمر، کہ وہ کھجوریں لے لیں میرے باغ کے اندر اس سال کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ پیداوار لے لو، بما، اس چیز کے بدلے میں، علیہ، جو میرے والد محترم کی ذات کے اوپر قرض ہے، اس قرض کے بدلے میں یہ پیداوار لے لو، جو بھی میرے باغ سے اس سال نکلے، جو بھی پیداوار ہو جائے، جو بھی پھل لگ جائے کھجوروں کا، وہ لے لو، اور میرے والد محترم کا قرض جو کہ اب میرے ذمے ہے، بطور ایک بیٹا ہونے کے، بحیثیت ایک بیٹا ہونے کے، صاحبزادہ ہونے کے، وہ قرض، اس کی ادائیگی اب میرے ذمہ ہے، تو وہ تم معاف کر دو یا چھوڑ دو، کچھ مہلت دے دو، یعنی جو پیداوار ہو جائے وہ لے لو، بقیہ چھوڑ دو یا کچھ مہلت دے دو یا کچھ معاف کر دو۔ آپ نے یہ کئی طرح کے آپشنز ان لوگوں کے سامنے رکھے، اپنی طرف سے ایک آفر دی، پیشکش کی، لیکن فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت جناب سیدنا ملا علی قاری مکی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ قرض کا مطالبہ کرنے والے وہ یہودی تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے پورے کا پورا قرض لیں گے، ایک درہم دینار یا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، پورا قرض وصول کریں گے۔ کیوں نہ معاف کیا؟ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلًا، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے باغ سے جو کچھ پیداوار نکلنی تھی یا ہونی تھی، ان کی نگاہ کے اندر وہ قلیل تھی، تھوڑی تھی، کہ یہ کم ہے، کیونکہ وہ دنیا کے بندے ہیں، ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر تو یہ بھی تھا کہ ان کے آباء و اجداد تورات، زبور، انجیل وغیرہ کی آیات بینات کو دنیا کے تھوڑے سے دام لے کے تبدیل کر دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے کلام کو بدل دیتے اور بدل کے اپنی طرف سے من گھڑت کلام بنا کے کہتے کہ یہ کلام ربانی ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جب ان لوگوں نے انکار کر دیا، حضرت جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اب جب کہ کوئی بھی مسئلہ حل ہونے والی صورتحال مجھے نظر نہ آئی تو کیا ہوا؟ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت اقدس ہوا۔ فَقُلْتُ، تو میں نے عرض کیا، قَدْ عَلِمْتَ، آپ جانتے ہیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم شریف کے اندر
یہ بات ثابت ہے، موجود ہے، ان والدی کہ بے شک میرے والد محترم استشہدا یوم احد، وہ غزوہ احد کے دن شہید کر دیے گئے، وہ شہادت پا چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دین اسلام کی لاج رکھتے ہوئے، دین اسلام کے بوٹے کو، پودے کو سرسبز و شاداب کرنے اور دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنا خون بہا دیا، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جہاد کیا، اور جہاد کرتے کرتے کفار کو واصل جہنم کرتے کرتے خود بھی شہید ہو گئے، اور وہ دنیا سے اس حالت کے اندر گئے وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا، بہت زیادہ قرض وہ چھوڑ گئے۔ اور یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات کے اندر یہ شامل ہے، داخل ہے کہ جب کوئی والد ایمان والا اس دار فانی سے رخصت ہو جائے، اس کے پیچھے اس کی اولاد ہو، تو اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والد کا قرض ادا کریں۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات کے اندر یہ شامل ہے، داخل ہے۔ اب جب کہ میرے والد محترم شہید ہو گئے، ان کی ذات کے اوپر قرض ہے، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس قرض کی ادائیگی میرے ذمہ میں لازم ہے۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہراً آثار نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے، جن کو اپنا کے کوئی ایسا لائحہ عمل بنا کے میں قرض ادا کر سکوں، ایسے اسباب میسر نہیں ہیں۔ وَإِنِّي أُحِبُّ، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ قرض ادا کروں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں أَن يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ، کہ قرض کی ڈیمانڈ کرنے والے، مطالبہ کرنے والے وہ آپ کو دیکھیں۔ اس کی وجہ بیان فرمائی حضرت جناب ملا علی قاری مکی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب نے، کہ وہ قرض کا مطالبہ کرنے والے، وہ ڈیمانڈ کرنے والے، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکات کو کیوں دیکھیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ جب وہ میرے ساتھ آپ کو دیکھیں گے، لعلہم یراعونی، ہو سکتا ہے وہ قرض کے اندر کچھ نہ کچھ مجھے رعایت دے دیں، معاف کر دیں یا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ رعایت مل جائے۔ یا نبی اللہ، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ وہ قرض خواہ آپ کو دیکھیں۔ فقال علی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے حکماً ارشاد فرمایا، اذهب، آپ جائیں اپنے باغ کے اندر، فبیدر، اور الگ الگ کریں، ڈھیر بنا دیں، کل تمر، ان تمام کھجوروں کے، جو بھی کھجوریں مل جائیں، جو پیداوار ہو جائے، اعلیٰ قسم کی کھجوریں، درمیانے درجے کی کھجوریں اور ادنا درجے کی کھجوریں، وہ تمام کھجوریں لے کے تمام کا ڈھیر بنا دیں اور الگ الگ کر کے رکھ دیں کہ یہ اعلیٰ ہیں، یہ درمیانہ درجے کی ہیں اور یہ ادنا درجے کی کھجوریں ہیں، تمام کا ڈھیر بنا کے الگ الگ کر دیں۔ علی ناحیتن، ایک کونے گوشے کے اندر علیحدہ علیحدہ زاویہ بنا کے، الگ الگ اینگل ان کے بنا کے، ہر زاویے اور گوشے کے اندر کھجوروں کے ڈھیر بنا کے ان کو سیپریٹ کر کے، علیحدہ کر کے رکھ دیں۔ ففعلت، آپ فرماتے ہیں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، اپنا سر تسلیم خم کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی میں نے تعمیل کی۔ ففعلت، جو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس کے اوپر عمل کر دیا۔ جس طرح اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا، اسی طریقہ کار سے میں نے وہ کام کر دیا۔ وہ تمام کے تمام کھجور جتنی پیداوار ہوئی، وہ سب کی سب میں نے الگ الگ ڈھیر بنا کے کونے کے اندر، زاویے کے اندر مختلف اینگلز ان کے بنا کے رکھ دیے۔ ثم دعوتہ، پھر میں نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے باغ کے اندر تشریف لائیں کہ جب آپ یہاں پہ قدم رکھیں گے تو یہاں پہ بہاریں آئیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے باغ کے اندر تشریف لائیں۔
اب یہ ہر مسلمان کا نظریہ ہوتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے، اس کے تصور کے اندر، حتیٰ کہ ہر مسلمان کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کے اندر بھی تشریف لائیں اور میرا گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھے اور برکات اتنی ہوں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے صدقہ سے کسی قسم کی بھی کمی باقی نہ رکھے۔ یا نبی اللہ آپ تشریف لائیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، فلما نظروا الیہ، جب ان یہودیوں نے، غیر مسلموں نے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، چہرہ والضحیٰ کے اوپر نگاہ پڑی، تو اب وہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کہہ کچھ نہ سکے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر ہے، تحفظ کے اندر ہیں۔ کأنہم اغروا بی، وہ مجھے غرا کے دیکھنے لگے، غصے کے ساتھ میری ذات کے اوپر بھڑک اٹھے۔ اغروا بی، اس کا ترجمہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اغلظوا علیہ، انہوں نے مجھ پہ شدت کی، سختی کی، شدید غصے کے اندر آ گئے، مجھ پہ بھڑک اٹھے۔ تلک الساعۃ، فوراً اسی گھڑی جب حضور کو دیکھتے گئے میری ذات کے اوپر تل ملا اٹھے، پوری طرح سے غصے کے اندر آ گئے۔ فلما رآ، اب فرمایا کہ ایک دیکھنا ان کا تھا، ایک دیکھنا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ فلما رآ، جب محبوب دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ما یصنعون، جو وہ کر رہے تھے، جو ان کا مزاج تھا، جو ان کی طبیعت کے اندر شدت اور سختی تھی، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سختی کو، اس شدت کو دیکھا، طاف حول اعظمها بیدرا، تو سب سے جو بڑا ڈھیر تھا اس کے آس پاس میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چکر لگانا شروع کر دیے۔ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ڈھیر کے، جو اعلیٰ درجے کی کھجوروں کا تھا، سرکار نے 3 مرتبہ وہاں پہ چکر لگائے، آپ آس پاس گھومے۔ 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے وہ چکر مبارک لگائے۔ چکر مبارک لگا کے ثم جلس علیہ، پھر آپ اسی ڈھیر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بڑے ڈھیر کے پاس 3 بار چکر لگانا یہ نشانی تھی کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ان کھجوروں کے اندر برکت عطا فرمائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے توسل اور تصدق سے۔ پھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جلوہ افروز ہوئے۔ اب بھی ہر بندے کا، ہر مومن کا یہ جی چاہتا ہے کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کے اندر، میری مارکیٹ میں، پلازے کے اندر آپ تشریف لائیں اور اپنی شان کے مطابق اپنا قدم شریف وہاں پہ رکھیں، وہاں پہ گھومیں اور وہاں پہ تشریف فرما ہوں، جلوہ افروز ہوں۔ ہر بندے کا یہ جی چاہتا ہے، ہر بندے کے دل کے اندر یہ تڑپ اور طلب باقی رہتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ چکر لگائے 3 مرتبہ، پھر بیٹھے، ثم قال، پھر مجھے فرمایا، اے جابر ادعو لی اصحابک، یہ اپنے اصحاب کو، قرض خواہوں کو، قرض کی ڈیمانڈ کرنے والوں کو بلا لو۔ آپ فرماتے ہیں فما زال، اب شروع کر دیا، یقیل لہم، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے پیمائش کرنا، یعنی آپ پوچھتے گئے کہ آپ کا کتنا قرض ہے، فلاں کا، آپ کا، جس کسی کا جتنا جتنا قرض تھا، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تول تول کر کھجوریں اس بندے کو اتنی اتنی اس ڈھیر سے عطا فرماتے رہے کہ جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں آپ دیتے رہے۔ حتی اد اللہ عن والدی امانتہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے
میرے والد محترم کی امانت کو ادا فرما دیا، وہ قرض اتر گیا۔ یہاں پہ قرض کو حدیث طیبہ کے اندر امانت کہا گیا، حتی ادى اللہ عن والدی امانتا، میرے والد محترم کی امانت اور قرض اللہ رب العزت نے اتار دیا حضور کے صدقے سے۔ قرض کو امانت کہا گیا، یعنی جس طرح امانت یہ کسی کے پاس رکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر خیانت نہ کی جائے اور ٹائم آنے کے اوپر یہ امانت واپس لے لی جائے گی، اسی طرح قرض یہ بھی مقروض کے پاس، قرضہ لینے والے کے پاس بطور امانت ہوتا ہے کہ ایک وقت کے لیے آپ کے پاس ہے، پھر یہ لے لیا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے میرے والد محترم کا قرض ادا فرما دیا، وہ انا اردا، اور میں بھی راضی تھا، میں خوش تھا اس بات سے، ان یودی اللہ امانتا، کہ رب ذوالجلال نے میرے والد محترم کا قرض اتار دیا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ رب تعالی میرے والد محترم کا قرض اتار دے، میرا قرضہ سارے کا سارا ادا ہو جائے، اور رب ذوالجلال نے اسباب پیدا کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے صدقہ سے اللہ رب العزت نے کھجوروں کے ایک ہی ڈھیر کے اندر برکت دے دی، اور سارے کا سارا میرا قرض اتر گیا۔ جہاں پہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے والد محترم کا قرض اتر جائے، وہاں پہ میں یہ بھی چاہتا تھا اور میری بہنوں سے سوال کریں کہ قرض دیا جائے، ہمارا اتنا قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی لاج رکھی کہ میرے والد محترم کا قرض ادا ہو گیا، وہ بھی اپنی قبر شریف کے اندر راحت پائیں گے، چین پائیں گے ہر لحاظ سے، کہ شہادت کا درجہ الگ اور جو قرض ادا ہوا اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوا وہ الگ، صحابی رسول ہونے کا شرف الگ، ہر لحاظ سے ان کی قبر تو اب بقائے نور بن جائے گی۔ اور دوسرا یہ شرف بھی ملا کہ میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر دیا۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھ آئیں کہ والدین کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور بعد از وفات بھی انہیں صرف مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اولاد کے ذمہ جو جو حقوق ہوں انہیں چاہیے کہ وہ ادا کر دیں، اور بہنوں کے ساتھ بھی نیک رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی بہن شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت شیمہ کے ساتھ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک برتاؤ کیا۔ بچپن میں حضرت شیمہ نے انہیں پالا، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ اپنے کھلایا، اور جب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقتدار اعلیٰ کے بہترین درجے کے اوپر فائز ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر اعلیٰ ترین ریاست کے آپ بہترین حاکم ہیں اور اقتدار اعلیٰ رکھتے ہیں، پوری طرح سے آپ کا کنٹرول ہے، جہاں جہاں تک آپ کا پیغام جاتا ہے، جوک در جوک لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ بہترین حاکم کی حیثیت سے آپ اپنے عہدے کے اوپر جلوہ افروز ہیں کہ آپ کی بہن محترمہ آتی ہیں اور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جناب سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ محترمہ، حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا۔ یہ آئیں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامن سے کوئی غلطی ہو گئی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ ان کو پناہ عطا فرما دیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام ہانی، جس کو آپ نے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دے دی ہے۔ یہ اچھا رویہ، بہترین اخلاق، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت،
इसी के ऊपर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो आप भी पहरा दे रहे हैं और पूरी तरह से इस चीज को साबित फरमा रहे हैं कि वालिदैन की भी कदर करनी चाहिए और बहनों के साथ भी अच्छा सलूक और रवैया इख्तियार करना चाहिए। अब फरमाते हैं फसल्लमल्लाहुल बयादिरा कुल्लाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे के सारे खजूरों के ढेर बाकी रखे, सब के सब सलामत थे। यानी एक वो ढेर जिसके ऊपर हुजूर तशरीफ फरमा हुए और यहूदियों को देते रहे, मेरा कर्ज अदा फरमाते रहे। आप फरमाते हैं वो ढेर भी बाकी था, बाकी तमाम के तमाम ढेर वो भी बाकी थे, सलामत हैं। वह हत्ता इन्नी अनजुरु इलल बैदरिल लज़ी, हत्ता के फरमाते हैं मैंने वो ढेर भी देखा जिसके ऊपर हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हो के आप यहूदियों को कर्ज अदा फरमा रहे थे। अपने दस्ते अक़दस शरीफ से आप अपने लप भर भर के, चुल्लू मुबारक भर भर के उनको दे रहे थे, उनके लिए पैमाइश करते तोल तोल के कि जिस किसी का जो जो कर्ज है वो आते जाओ, अपनी अपनी बारी और लेते जाओ। आपने सारे का सारा हजरत जाबिर का कर्ज अदा फरमा दिया। लेकिन हजरत जाबिर फरमाते हैं उस ढेर को जब मैंने देखा जहां से अल्लाह के पाक नबी दे रहे थे, जहां से दिया नहीं वो तो सलामत थे, जहां से दे रहे हैं का अन्नहा लम तनकुस तमरतुन वाहिदा, वहां से भी एक खजूर भी कम नहीं हुई है। इतनी बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। ये हदीस तैयबा बुखारी शरीफ के अंदर है। बुखारी शरीफ के अंदर, ये किताबुल इस्तिक्राज के अंदर ये ही रिवायत दूसरे अल्फाज के अंदर भी मौजूद है। वहां पे अल्फाज ये हैं, हजरत जाबिर फरमाते हैं जब कोई भी असबाब नहीं था, मैं हजरत उमर के पास गया, उन्होंने मुझे फरमाया कि पूरी कायनात के अंदर आपकी मदद कोई नहीं करेगा सिवाय जनाबे आमिना के लाल के, मदीने के ताजदार के, गरीबों के गमखार के। जाओ हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, ऐ जाबिर अगर बिगड़ी तुम्हारी बनेगी तो वहां पे बनेगी। फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह के अंदर आया, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ जाबिर चलो मुझे अपने बाग में ले जाओ। हुजूर ने वहां पे मेरे पौधों के पास अपने कदम शरीफ लगाए और फरमाया शाम को आके मुझे खबर दे देना। हजरत जाबिर फरमाते हैं असर की नमाज मैंने हुजूर के पीछे पढ़ी और हुजूर को बताया या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे आका मेरा बाग चमकता हुआ लहलहाता हुआ नजर आ रहा है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जब इस चीज को सुना और खुशी हुई कि उनका कर्ज अदा हो गया, अब अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत उमर की उस दिन फौरन उसी दिन के अंदर, सेम उसी टाइम के अंदर हजरत जाबिर के बाग या कर्ज के हवाले से हुजूर की और हजरत उमर की कोई भी बात न हुई थी। लेकिन यह इल्म शरीफ है मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, यह कमाल है, यह एक इल्मी झलक और आला इल्मी अंदाज है हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। फरमाया ऐ जाबिर अगर तेरा कर्ज अदा हो चुका है तो जाओ उमर को भी जाके बता दो तेरे नबी ने तेरा काम कर दिया है। ये हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह है अपनी उम्मत के एक एक फर्द के ऊपर, और जो भी मुश्किल के अंदर फंस जाए पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद फरमा देते हैं और इतना करम फरमाते हैं कि फिर कमी नहीं रहती है। ये ही वजह है हुजूर सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा रबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक। हजरत पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करम के चंद छींटे हमें भी नसीब फरमाए। आमीन वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।